بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 جو بنیادی منشور کے نعرے تھے، ان کی جو حقائق ہیں، جو عملاً جو صورتحال ہے وہ پیش کرنی ہے۔ اس میں 3 نعرے اور 3 مثالیں دی جائیں گی۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کہاں تک امانت داری، دیانت داری کے ساتھ منشور پر عمل ہو رہا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم بات آگے چلائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوست احباب سے بھی سبسکرائب کرا دیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے 3 بنیادی نعرے تھے: انصاف، میرٹ اور ایمانداری، کرپشن فری، اینٹی کرپشن نعرہ تھا۔ اب آپ کو سب سے پہلے انصاف کا حال سناتے ہیں۔ اس حکومت کے اندر انصاف کس طرح مہیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں سینیٹر اعظم سواتی، جو کہ کے PTI کے صدر ہیں اور مرکزی رہنما ہیں، وہ ایک معصوم بچے کے اوپر، جو غالباً 14 سال کا بچہ تھا، اس کی گائے ان کے کسی پلاٹ میں چلی گئی، اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور پھر مقدمہ وغیرہ کا رکاوٹ بنتے ہیں مقدمہ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہیرنگ جاتی ہے، اعظم سواتی کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے وزارت سے۔ یہ انصاف تھا۔ اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعظم سواتی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو کہ ایک عام ظالم شہری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس نے معصوم بچے کے اوپر ظلم کرایا اور ان کے گھر کو، ان کے جو وہ جھونپڑی وغیرہ تھی، ان کو گرایا وغیرہ۔ انصاف یہ ہوا کہ ان کو کمزور وزارت سے ہٹا کر اب انسداد منشیات اینڈ ڈرگز ریگولیٹری پہ ہم نے بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد انصاف کا ایک اور آپ حال دیکھیے۔ سہیوال میں واقعہ ہوتا ہے، بے گناہ معصوم شہریوں کو ان کے معصوم بچوں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، ان کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں، اور انصاف یہ ملا ان کو کہ وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے اور مارنے والے، قتل کرنے والے معصوم اور بری ذمہ قرار دے دیے گئے اور باعزت بری ہو گئے۔ اب یہاں سوال اٹھے گا کہ اس میں حکومت کا کیا رول تھا؟ انصاف تو عدالتیں دیتی ہیں، عدالتیں ثبوتوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں، اور جب ریاست ثبوت ہی نہ دے، جب ریاست کیس کو ہی کمزور کر دے، تو پھر انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ 2 اگزامپلز ہیں۔ پھر آتے ہیں میرٹ۔ میرٹ کا جو زیادہ تر ہمارے ہاں جو معیار ہے یا جس کو پرکھا جاتا ہے، وہ تقرریوں پر، ویکنٹ پوزیشنز کے اوپر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر میرٹ کو ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے۔ میرٹ کی صورتحال یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب، جو کہ نئے وزارت اطلاعات میں آئے ہیں، اپنے پرسوں کی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ 12 وزارتوں نے غیر قانونی بھرتیاں کیں۔ یہ اپنی وزارتوں کی بات کر رہے ہیں، اور وزارتوں کی جو تقرری ہوئی کہ وہ کس وزیر کو کس طرح لگایا گیا، وہ آپ شاید 1 سال پہلے خان صاحب کے ریڈ لیٹر کے بارے میں جان چکے ہوں گے کہ 14 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کیے گئے تھے۔ جب ایسا شخص
وفاقی وزیر ہو جو ٹی وی کے اوپر نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کہے کہ کلبھوشن بھاگ گیا ہے، تو یہ میرٹ پر ہی تعیناتی ہوئی۔ اس طرح اب آتے ہیں کرپشن فری۔ کرپشن فری کا ابھی ریسنٹ ایک ہوش ربا واقعہ، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریمارکس دیے، لیکن مزید کھل کے ابھی شاید آگے ہیئرنگ ہو، اس کے اوپر مزید بات ہو کہ یہ جو کرونا وبا اس کے اوپر جو حکومت نے اربوں روپے جھونکے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہے؟ تو اس ریکارڈ کی جو اس کرپشن کی اعلیٰ مثال پیش کی گئی وہ لاہور ایکسپو سینٹر کرنٹائن سینٹر ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر کو جو قرنطینہ کیا گیا، قرنطینہ سینٹر بنایا گیا، وہ 1000 بیڈ کا قرنطینہ سینٹر بنایا گیا، اور اسے کہیں یہ فیلڈ ہاسپٹل کے طور پر بنایا گیا، اور اس کے اوپر لاگت 1 ارب روپے آئی ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں جو یہ چپ بورڈ ہوتا ہے اس کی شیٹس ہیں، اور ایک جو یونٹ ہے یا ایک جیسے کہیں ہمارا روم ہوتا ہے اس میں وہ 16 فٹ اور 8 فٹ کا ہے۔ اس میں 2 بیڈ ہیں، اور بیڈ جو یہ نارمل پائپ کے بیڈ ہوتے ہیں یہ والے بیڈ ہیں، میڈیکلی سپورٹڈ بیڈ نہیں۔ اب اس قرنطینہ سینٹر کی جو انتظامی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار وہاں پر جو مریض یا جو لوگ آئسولیٹ کیے گئے ہیں، قرنطینہ کیے گئے ہیں، وہ 3 بار سڑکوں پر آ چکے ہیں سہولیات کی وجہ سے۔ وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو آپریٹڈ ہے جن ہاتھوں میں وہ سویپر ہے، سویپر اس 1000 بیڈ کے جو قرنطینہ ہے یا فیلڈ ہاسپٹل کے اس کو چلا رہے ہیں، اور اس کی لاگت ہے 1 ارب روپے، 100 کروڑ فی بیڈ، غالباً 10 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے۔ اور عملہ کوئی ڈاکٹر نہیں، واش روم انہوں نے بتایا وہاں کے جو مریض ہیں یہ کوئی اور نہیں، وہاں کے جو لوگ جو وہیں قرنطینہ میں ہیں ان کے احتجاج ریکارڈ پہ ہیں، میڈیا پہ دکھائے گئے ہیں کہ آدھے کلومیٹر پہ تو واش روم ہے، اور سہولیات، کھانا، صفائی اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ دنیا کا کیسا فیلڈ ہاسپٹل ہے کہ جس کے پائپ کے بیڈ پر اور جو نارمل عام روٹین کا جو گدا ہے اور چادر ہے اس کے اوپر ہمیں 10 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ کوئی اور چیز وہاں پر ایسی نہیں کہ جو دکھائی گئی یا لگائی گئی، اور اس کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم صاحب سے کرایا گیا، اور اب اس کو کوئی اون نہیں کر رہا۔ اور اس کے اوپر جو بریف کیا ہے وہ جو کبھی پی ٹی آئی کے بڑے چہیتے اور خیرخواہ جرنلسٹ تھے، اور جن کو کہا جاتا کہ ان کے بغیر تو کوئی ٹی وی کے اوپر سچ بولتا ہی نہیں، یہ جناب ان کی ہی آپ جو ویڈیوز میں بھی سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح کا ظلم کیا گیا ہے۔ یہ عالمی وبا میں ان کا یہ حال ہے، اور پھر آٹا، چینی اور باقی تو وہ تو بات ہی نہیں کرتے ہم۔ یہ کیسا ایماندار، دیانتدار نظام حکومت ہے کہ جس میں اربوں روپے بیماری کے نام پر لگائے گئے ہیں اور جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور پتہ نہیں نیب کو کون سا کیس کرپشن لگتا ہے اور کون سا کرپشن فری لگتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی آج تک، کیونکہ بی آر ٹی تو نہ وہاں نیب کا کوئی کیس تفتیش میں آگے بڑھتا ہے، نہ بلین ٹری پہ بڑھتا ہے۔ ابھی جب یہ نیب کا بالکل قریب ہے دفتر، ٹھوکر نیاز بیگ پہ نیب کا ہیڈ کوارٹر ہے،
جو ریجنل، اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے 3-4 کلومیٹر کہہ لیں یہ ایکسپو سینٹر ہے. تو اگر وہاں نیب کی نظر نہیں پڑتی تو پھر یہ ایمانداری کی مثال تو ہے نا کہ نیب جسے ایمانداری، اگر وہ نیب کے سامنے کرپشن ہوتی تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے. بہرحال پاکستانیوں، یہ بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ 70 برس سے ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح کے عناصر ملک کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں جسے کٹھ پتلی حکومت کہیں، اور پھر اس سے وہ والے کام کرائے جاتے ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. چلو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک اپنا احتجاج اور اپنا ویو ہی پیش کر سکتے ہیں. تو یہ 3 منشور تھے پی ٹی آئی کے، اور ان تینوں پر عمل یہ تھا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تبدیلی کہاں موجود ہے. انہی انکشافات کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ، اللہ حافظ. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو. اللہ ملک پاکستان کی ہر بلا ہر آفت سے حفاظت فرمائے.